अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ कि तुसी बिल्कुल ठीक होगे। और मेरी है ज़रा थोड़ी सी तबीयत ख़राब। और क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। आज है 25 नहीं 5 अक्टूबर। आज है जी टीचर डे। तो मैं अपने तमाम उस्ताज़ा कराम को आज के दिन सलाम पेश करती हूँ। और यकीन माने मैंने आज हर उस शख्स को याद किया कि जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा अच्छा, चाहे वो किताबी चाहे वो दीनी। मैंने उनके लिए ख़ास दुआ की। और अगर तो मैं बताऊं तो ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है। आपने ज़माने से भी अगर सीखा है तो ज़माना भी आपका उस्ताद है। अच्छा जी, वीडियो मुझे ना लेट के बनानी पड़ रही है, ज़रा कुछ तबीयत ख़राब है। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। वीडियो डालनी है 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो फिर नौकरी की तो नहरा की। चेहरे से नज़र आता होगा आपको कि तबीयत ना काफ़ी सवेर ख़राब है मेरी ना। तो मैं हर एक को के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, शादबाद रखे, मेरे साज़ा कराम को। और मुझे आज के दिन ना एक मेरे सारे साज़ा कराम जो ज़िंदगी में मुझे मिले ना, मैंने उनसे हमेशा कुछ सीखा और औलाद की तरह उन्होंने ना मुझे मोहब्बत दी। तो आज मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे उस्ताद मुझे याद आए वो मेरी कचहरी के बड़े हमारे फेमस तरीन, हमारे सियालकोट के ना मशहूर तरीन वकील थे मियाँ सफदर साहब ना। तो मैं जब प्रैक्टिस में उनके पास गई तो मैं घबरा जाती थी ना, मैं पैम्पर चाइल्ड थी शुरू से ही। तो मैं शादी के बाद मैंने प्रैक्टिस की हुई है, शादी के बाद ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है। तो फिर मैंने अपनी माँ वालदा की ख्वाहिश के लिए ना मैंने प्रैक्टिस की। तो मैं घबरा जाती थी। उनके बोल मुझे याद आते हैं मियाँ सफदर साहब की। वो मुझे अक्सर कहा करते थे, जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह ना स्ट्रांग नहीं हूँ, ना मैं इतनी ब्रेव हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे ज़रा थोड़ा सा बात कही कि मैं ना बड़ी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ ना, ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा हुआ। हम लोग हमेशा एक कंजस्टिव माहौल में पले भरे हुए, क्योंकि मैं एक बिलोंग तो नहीं थी करती रिच फैमिली से। बड़ी मैं समझे कि आम से घराने की बच्ची थी मैं। तो बड़ी घबराई और सहमी हुई। हालात ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब जब कई लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो, मैं उनको फील तो कराती हूँ मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन ना मेरे अंदर मेरा ना दिल रो पड़ता है कभी। मैं कहती हूँ कि इंसान को ना कभी ज़माना, कभी हालात, कभी इर्द गिर्द के लोग, कभी रिश्तेदार या कभी कोई भी आपको ऐसा सबक सिखा जाता है कि आपको ना बहादुर होना पड़ता है। तो मियाँ साहब के अल्फाज मुझे हमेशा ना वो एक ना हिम्मत देते हैं। वो कहा करते थे अक्सर मेरा नाम लेके कि बेटा, समझाया उन्होंने, बस ऐसे कहा कि बेटा आप सोचो कि आप ना एक कभी गांव में गई हो, तो वो इधर उधर खेत हों और सेंटर में से आप जब गुजरते उसको पंजाबी में कहते हैं जी बन बन दे उत्ते चलना। मैंने कहा जी सर, कभी बचपन में गए होंगे, हमारे रिलेटिव नहीं है गांव में ना। तो वो कहने लगे कि समझो कि हम मुसाफिर हैं, हम उधर से गुजर रहे हैं, तो इर्द गिर्द के जो गांव, वो जो कुत्ते हैं ना वो भौंक रहे हैं ना, ये इस पैली से भी उस पैली से भी, यानी कि खेतों से ना। तो आप उन कुत्तों को पत्थर मारोगे या उन कुत्तों को रोकोगे कि सीधे गुजरोगे? तो मैं इतनी, आप यकीन करें कि मैं इतनी वो थी कि मुझे ना जवाब भी नहीं था देना आया। तो मैंने ना सर को कहा कि सर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी ना। तो सर ने कहा कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए ना, तो आपने भला क्या करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, अपनी मंजिल को फोकस करना है और अपना आपका जो गोल है ना उसको अचीव करना है। आपने इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि वो भौंकेंगे और एक वक्त के लिए भौंकेंगे और फिर वो चले जाएंगे, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो कभी कभार मैं जब बहुत थक जाती हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ, आजकल मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे कुछ नहीं हुआ, तबीयत सवेर ख़राब है। तो इस वजह से मेरे फेस का ऐसे हो जाता है। क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों मेरे ऐसे पोर खुल जाते हैं और आंखों के अंदर स्वेलिंग, ये वो क्या हो जाता है मुझे एकदम ना। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम हो ना उसके साथ यही होता है। आप कभी देख रहे होंगे, कभी मैं बैठ के बना रही हूँ, कभी उठ के, कभी सांस ले रही हूँ, कभी सांस एक ओखा टाइप का हो रहा है ना। तो अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बीमारी नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो ना तो उनके साथ ऐसा मसला हो जाता है। तो कभी ऐसा हो थक जाए ना आप भी। तो मैं आज उनकी बात याद कर रही थी, सर की। तो कह रहे थे कि इधर उधर नहीं देखना,
صرف اپنی منزل کو دیکھنا ہے کہ آپ کا گول کتنا ہو. صرف منزلیں خوبصورت نہیں، راستے خوبصورت نہیں ہوتی، آپ کی منزل خوبصورت ہے. تو جب آپ خوبصورت منزل دیکھیں گے نا تو راستے جیسے بھی ہوں گے نا آپ اس کے اوپر سے گزر کر چلے جائیں گے. تو آج استاد محترم بہت یاد آئے نا. میری والدہ میری پہلی والدین تو ویسے بھی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں. آئے اب تو اٹھایا بھی نہیں جا رہا ہے، اس سے پکڑ لیتی ہوں. اپنوں کو یاد کر کے نا کبھی انسان کی ہمت بھی جون سے نا وہ جواب دے جاتی ہیں. مجھے تو ایسے لگا پتہ نہیں میں کدھر کری ہوں. تو اب میں نے یہ سٹینڈ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ بازو بھی نا میرا درد کرنے لگ گیا ہے. آج مجھے اپنے والدین سے لے کے اپنے اساتذہ کرام سب بہت زیادہ ہے جو زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے، لمبی عمر دے. اور جو میرے اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نا ان کو جنت میں جگہ دے. ایک ان کا ذکر کروں گی تو ایک کھاریاں میں ایک وکیل صاحب ہے لطیف لنگریال صاحب. اگر کوئی کھاریاں میں ہے، کوئی فرشتہ بندہ دیکھنا ہے نا، کوئی ان سے مل لے جا کے. آج میں نے ان کو میسیج کیا اور ان کو نا استاد محترم آپ کو آج کا دن بہت مبارک ہو. ان کے جواب تھا واٹ اے گریٹ لیڈی، کہ تمہیں سال بعد آج بھی میں تمہارے ذہن ہوں، یا نہ تو تم کسی خوشی میں بھولتی ہو نہ کسی غم میں بھولتی ہو. تم کیسی عجیب عورت ہو. نیکیاں بلائی نہیں جاتی، یاد رہتی ہیں ہمیشہ زندہ. یہی تو چیز ہے جو یاد رہتی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں آج مجھے اپنے اساتذہ کرام والدین کی ایک ٹوٹ کر یاد آئی. طبیعت ویسے خراب تھی اور بس میرا تو ماننا ہے اگر آپ بیمار ہوں یا آپ کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جائے تو یہ بھی پروردگار کی نا ایک بہت بڑا آپ کے اوپر سمجھیں کہ ایک معافی مانگنے کا نا وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سے نا آپ ایک دفعہ ٹوٹ کر معافی مانگ سکتے ہیں. آپ کو یاد آتا ہے. آج کل نا میری داڑھ کی تکلیف بہت زیادہ سویر قسم کی ہوئی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میں داڑھ میں نا کھور ہے اور وہ اندر ہی ٹوٹ گئی ہوئی ہے. تو میں کہتی ہوں پھر ڈینٹسٹ ایسے پیسے مانگ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. میں تو کہتی ہوں وکیل نہیں تھا بننا چاہیے، مجھے تو ڈینٹسٹ بننا چاہیے تھا. تو پھر وہ اس میں پس بھی ہے، اس وجہ سے کوئی نکال بھی نہیں رہا. اور عقل دار بھی ہے، عقل تو جا رہی ہے میری ساری کی ساری اور داڑھ نکل نہیں رہی نا. تو بس ادھر میں ساتھ میڈیسن لے کے آئی تھی اور میں کبھی یہ میڈیسن کھا لیتی ہوں اور یقین مانے کہ مجھے نا آرام آ جاتا ہے. ادروائز میں اتنا تڑپتی ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اسی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا سفر کرنا پڑ گیا کیا کہتے ہیں بائک پہ نا. تو بائک کا سفر میرے لیے بہت خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بائک پہ سفر کیا کل میں نے 1.5-2 گھنٹہ. تو جب میں گھر واپس آئی ساتھ ہی میری کمر میں شدید اتنی پین نکل آئی کہ کیا بتاؤں. اور یہ وہ بیلٹ ہے کہ جس کو میں پہنوں گی اور پہن کے میں ناران کا گان کا نا 3-4 دن میں نے جو سفر کیا تھا 1 منٹ بھی نہیں تھی اتاری. ایکچولی مجھے ہو گئی ہے تھوڑی سی موڑوں کی پرابلم. اور موڑوں کی پرابلم کیسے ہوئی کہتے ہیں نا کہیں درد آپ کے نا زندگی میں بس وہ ایسے بن جاتے ہیں. میری سسٹر کوئی 3-4 سال پہلے نا ان کو سنیک بائٹ ہو گئی تھی ٹانگ پہ، یعنی کہ کسی نا سانپ نے کاٹ لیا تھا. اس کو لے کے ہم گھومتے بھاگتے رہے اور سب میں سے شاید میں ہی ینگ عورت تھی. اور پھر جب آپ کا اپنا ہو ماں باپ بھی سر پہ نہ ہو تو پھر آپ کو نہیں دیکھنا پڑتا کہ کسی کی مدد لیں یا نہیں. میں کہتی ہوں اس کی اسٹریچر کو کھینچ کے اور اس کو اٹھا کے اور میری کمر میں وہ پین نکلا. یہ کبھی میں کروں نا یہ میری کنڈیشن ہو جاتی ہے. مجھے ٹھنڈے پسینے، ٹھنڈے تریلیاں ٹائپ اور میرے فیس کے مسام کھل جاتے ہیں. اور اتنی داڑھ میں شدید درد ہے اور کمر میں بھی اتنی سویر درد ہے کہ یہ میں باندھوں گی نا ہو سکتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے میں نا میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں. وہ اب تو مجھ سے بالکل جھکا نہیں تھا جا رہا. اوپر سے آج تھا یہ ٹیچر ڈے. میں کہتی ہوں میں نے اپنے اماں ابا کو یاد کس کو یاد کر کے میں نے آج رونا دھونا نہیں کیا. اور یہ اچھا جو مجھے جس چیز سے فاقہ ہوتا ہے نا میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ میری فیملی آپ لوگوں کو تو خدا کی ذات کبھی بھی کچھ نہ کرے، میرے دشمنوں کو بھی رب کی ذات کچھ بھی نہ کرے. کیونکہ میرا دل ایسے نہیں، میں کسی کو بد دعا نہیں دے سکتی. جب میں معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں نا پھر میں بد دعا نہیں دیتی. کیونکہ میری نانی کہا کرتی تھی دعا دو یا بد دعا دو، وہ پلٹ کے اپنے آپ میں لگ دیے. تو میں مجھے کیلسی
سے بڑا زیادہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر مجھے نیمز کھانی پڑتی ہے، اور یہ میں بیلٹ باندھ لوں نا 2 دن کے اس نسخوں کی وجہ سے نا میں صحیح ہو جاتی ہے. اور یہ ہے جی ایک گولی جس کی وجہ سے نا مجھے کافی فرق پڑتا ہے، یعنی کہ پین میں کھاتی ہوں. یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے نا مجھے لا کے دے دی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے چلے باجی آپ کو نا پرچیز نہ کرنی پڑے. کئی دفعہ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کیسے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں آج مجھے اتنے میسیجز آئے اپنے اسٹوڈنٹس کے اتنے زیادہ، اور میں اپنے استادوں کو یاد کر رہی، بچے جو ان سے ہیں وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. تو بس ہی آج کا دن جو سا نا ہے تو ٹیچرس ڈے تھا، ماں باپ کو بھی یاد کیا. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں نہ چاہتے ہوئے بھی نا آپ کو کبھی کبھی ڈیپ غم یاد آ جاتے ہیں، ڈیپ یعنی کہ آپ نہ بھی رونا چاہیں نہ تو رونے کو من کرتا ہے. ابھی میں باہر بیٹھی تھی اور تو ساتھ ہی میرے بھتیجیوں نے نا یہ مجھے دکھا دیا، مجھے لکھنا سکھایا، پڑھنے کا طریقہ بتایا. استاد وہ ہے جس نے سیدھی راہ پہ چلنے کا راستہ ہے دکھایا. اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیغام کہنا، محترم استاد کو میرا سلام کہنا. تو فرام ہنی پری اینڈ زنوران، یہ میرے دونوں بھتیجے اور ایک بھتیجی رہنا مجھے دیا. ہم گھر میں ہی اپنے بچوں کو جو سا ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں تو انہوں نے مجھے دیا، ساتھ میری فیوریٹ چیزیں دی، میری پسندیدہ بسکٹ، میں کہتی ہوں میری چپس اور یہ وہ سب کچھ دیا. اور یہ مہد لے کے آیا تھا. بچوں کی اتنی محبت دیکھ کے نا میری آنکھوں میں مجھے بس آج رونے کا بہانہ چاہیے تھا نا. میں کہتی ہوں میں پھٹ کے اتنا روئی کہ اگر مجھے میرے اساتذہ کرام یاد آ رہے ہیں تو میرے والدین مجھے یاد آ رہے تو مجھے کتنی محبت کرتی ہے نا میرے ارد گرد میرے اپنے. تو میں کیا کہتی ہوں چھوٹے چھوٹے غم کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں. تو میں چپس دے کے خوش ہو گئی تھی جی. میں نے کہا نا جتنا مرضی غم ہوئے، ہنسی ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرے نوں تسی دکھا سکتے ہو کہ میں خوش ہوں. تو بس ہی آج کا دن تو بس ایسے ہی گزر گیا. سر کو میں نے بڑا یاد کیا، سر کے الفاظ مجھے میرے دل میں آج بھی مجھے میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے پریشانی ہو تو سر کے الفاظ نہ مجھے ہمت دے جاتے ہیں کہ پتر تو اپنی صرف منزل نو دیکھنا، ارد گرد نو کی کر دینے وہ تیرا کام نہیں ہے دیکھن دا، انہوں نے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کریا کر. تو اللہ تعالیٰ جی میرے اساتذہ محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے والدین کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب تو آپ تو خوش رکھے، خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو. چینل سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو اور پازیٹیو سوچو اور دوسروں بھی پازیٹیو رہن دو. جیلسی، حسد، کینہ، بغض دل سے نہ نکال کے زندگی کو جئیں. خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ، اللہ حافظ.